الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل احسان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم وسیلہ جلیلہ سے آج بحمد اللہ تعالیٰ ہماری فہم قرآن و حدیث کی یہ 11ویں نشست ہے جس کا موضوع گفتگو جادو کی تاریخ اور اقوام عالم ہے. عزیزان گرامی قدر، شہر نجف آپ نے سن رکھا ہے. مولا علی پاک کا ذکر جب بھی آتا ہے تو نجف کا ذکر ضرور آتا ہے. یہاں پر دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہوتا تھا. دنیا کا سب سے بلند پہاڑ جہاں پر شہر نجف ہے یہاں پر آباد تھا. نوح علیہ السلام کا وہ نافرمان بیٹا جس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، مطلب آپ کے مذہب پر نہیں ہے. وہ اس پہاڑ پر چڑھا اور اس پہاڑ پر طوفان نوح کے وقت نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا غرق ہوا اور اللہ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ساتھ ہی وہ دنیا کا بلند ترین پہاڑ ختم ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے پہاڑ تو ریت بن جائے، اور وہ ریت کے ذرات میں تبدیل ہو گیا. اور آج بھی نجف کے اندر آپ سمجھ چکے ہوں گے یہ بات شہر ملک عراق کی ہے. وہاں پر آج بھی اس پہاڑ کے ذرات جو ہیں وہ اڑتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. یہ عراق کا شہر جو ہے اس کے معنی بنیاد کے ہیں. عراق کے معنی کیا ہے؟ بنیاد کے، روٹ، اصل. کوئی بھی خطہ، کوئی بھی تہذیب آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس کے تانے بانے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں عراق کے ساتھ ضرور ملتے ہوئے نظر آئیں گے. یہی عراق ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی انفرادی طور پر. اسی شہر کو نوح علیہ السلام نے اپنا مسکن بنایا. اسی شہر میں حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. اسی شہر میں حضرت ادریس اور حضرت خضر علیہ السلام ابتدائی طور پر آباد ہوئے. اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور اسی شہر میں آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا تجارتی پیشہ جو ہے وہ بنایا گیا. اور تجارت کو جو بنیادی شکل دی گئی، منڈیاں اور بازار دنیا میں تہذیب کے طور پر جو سب سے پہلے آباد ہوئے اس شہر میں آباد ہوئے. اور یہی وہ شہر ہے جہاں پر کلاک گھڑی اس کو ایجاد کیا گیا. گھنٹے، منٹوں اور سیکنڈز کی تقسیم اسی شہر میں ہوئی. اور اسی شہر میں 850 سال قبل از مسیح
بادشاہت کا تصور جو ہے وہ بنایا گیا۔ اسی ملک کے عراق کے شہر کلدانیہ میں دنیا کی پہلی لائبریری قائم ہوئی۔ میرے عزیزان من، یہی وہ شہر ہے جس شہر میں دنیا میں سب سے پہلے جادو کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی شہر سے جادو جو تھا وہ ایک فن بن کر سامنے آیا۔ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے نازل ہوئے تھے اسی شہر میں آئے تھے، اور یہیں سے جادو کی تاریخ جو ہے وہ دنیا میں پھیل گئی۔ اس شہر عراق سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 2000 سال پہلے زمین پر پہلا جادو کیا گیا، اور عراق کے شہر میں باقاعدہ اس کو ایک آرٹ کی شکل دی گئی جادو کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنا تھا کہ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو اس وقت جادو جو تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا کمال مانا جاتا تھا۔ جو جادو میں جتنا ماہر ہوتا اسے اتنا ہی کامل سمجھا جاتا۔ اب آپ جب قرآن کریم کے اوراق پر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی جو ایک قوم جنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، مقابلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ کس کام میں ماہر تھے؟ جادو میں۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا وہ جادوگروں کے ساتھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کے توڑ کے لیے نبی کو معجزہ کی قوت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے طور پر جادو کا بڑا کمال کیا تھا کہ رسیاں زمین پر پھینکی، سانپ بن گئے، دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخف انک انت الاعلی والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر فلا یفلح الساحر حیث اتى۔ اپنے عظیم پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین دلا دیا، فرمایا گھبرانا نہیں موسیٰ، جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو زمین پر پھینکو، ان کی رسیاں جو ہیں وہ سانپ بن گئی ہیں، تمہارا عصا جو ہے یہ سانپ بڑا اجدہا بن کر ان کو نگل جائے گا۔ اور میرے مالک نے فرمایا کہ ولا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر جتنا مرضی بڑا ہو کبھی کامیاب ہو سکتا۔ جادو جو گر ہے یا جادو جو ہے اس کی حقیقت کامیابی نہیں ہے، اس کی حقیقت ناکامی ہے، اس کا اینڈ جو ہے وہ نامرادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جب معجزے کی قوت کے ساتھ اپنے کمالات نبوت کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جادو جس سے بھی آ جائے، نبی ہو یا نبی کا بھی پیروکار ہو، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، وہ جادو کے زیر اثر ہو سکتا۔ یقین بالیقین آخر کار فتح جو ہے وہ نبوت کی ہوتی ہے یا نبوت کی تعلیمات کی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سلسلہ جو ہے دنیا میں چلتا گیا ہے۔ جادو جیسے جیسے دنیا پھر چلتی رہی، جادو کی تاریخ بھی ایک سے اپنا سفر طے کرتی رہی۔ آج اسلامی ممالک میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب میں حجاز مقدس میں جادو کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، بین ہے، وہاں پر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ ایک دو سٹیٹس ہیں مسکت وغیرہ جہاں پر وہ جادو کر سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں وہاں پر پابندی ہے اس چیز کی۔ اور چونکہ یہ پرانا سلسلہ چلتا رہا تھا، جب ہم تاریخی اعتبار سے دوسری طرف دیکھتے ہیں تو عراق کے بعد جو جادو نے سب سے مضبوط جڑیں پکڑی وہ مصر کے اندر پکڑی، اور مصر میں تو جادو اتنا زیادہ حد تک لوگوں کا کریز بن گیا تھا کہ لوگ مردوں کی قبروں سے ہڈیاں نکالتے ہیں، ان سے عمل کرتے ہیں، اور ان عمل کی وجہ سے ان کا یقین یہ تھا کہ ہم کسی دوسرے انسان کو مار سکتے ہیں۔
اب آپ اپنے گرد و پیش دیکھیے، آج کل کے جو جعلی عاملین ہیں، نام نہاد جو دعوے کرنے والے ہیں، دیواروں پر اشتہارات آپ کو ان کے ملیں گے، فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا، تو ان کے جو کسے بٹے نعرے ہیں وہ اسی کی ایک موہوم سی شکل ہے بس۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ کر دیتے ہیں۔ افریقی ممالک کے اندر جو جانوروں کا خون ہے اس کو جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عاملین کیا کہتے ہیں کہ جی ہم جادو کرتے ہیں، اور کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے کہ الو کے جانور خون سے جی ہم ایک تعویذ لکھیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرف ان کا سفر جاری ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے آج کے بعد ہمیشہ کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو کا جو مظاہرہ ہوا فرعون کے دربار میں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کو سرفراز فرمایا، نبوت کو فوقیت دی اور بتایا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا معجزہ جادو کے اوپر بھاری ہوتا ہے، اور اسی طرح نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں اگر وہ اپنے نبی کی تعلیمات کو فالو کریں تو وہ بھی جادو کے زیر اثر نہیں ہو سکتے۔ وقت میں شارٹ میں مسلمان عرض کرتا ہوں، اور آج یورپ کے اندر یہ وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے جادو کی۔ یورپ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ ہم جن کو بڑی مال اسپاٹ سوسائٹی کہتے ہیں، ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف کورسز کرواتے ہیں اور ان کو وہ سپیلز کا نام دیتے ہیں، سپیلز SPELLS، سپیلز فور پروٹیکشن۔ کہتے ہیں ہم ایک آپ کو ایسا عمل کر کے دیں گے جس سے آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ سپیلز فور ریونج، بدلہ لینے کے لیے جادوئی عمل۔ سپیلز فور سکسیس، کامیابی کے لیے جادوئی عمل۔ سپیلز فور لو، کسی کا پیار حاصل کرنے کے لیے جادوئی عمل۔ سپیلز فور منی، پیسہ حاصل کرنے کے لیے جادوئی عمل۔ اور سپیلز فور لک، خوش قسمتی کا جادوئی عمل۔ سپیلز فور پریڈکشن آف فیوچر، آنے والے وقت کی خبریں دینے کے لیے جادوئی عمل۔ سپیلز فور لو میرج، سپیلز فور ہارم ٹو اندر، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ کم و بیش 10 چیزیں جو ہیں یہ ایسی نظر آتی ہیں جن سے آج یورپ جو ہے وہ اس دھوکے میں آ چکا ہے، اور ان کے وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں یا ان سپیلز کو کرتے ہیں اور اس سے وہ بہت زیادہ پیسہ ارن کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزان کرام قدر، یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ مذہبی عمل نہیں ہے، غیر مذہبی عمل ہے۔ وہ یورپ کے اندر ہو، افریقہ کے اندر ہو، مصر کے اندر ہو، عراق کے اندر ہو، یا ایشیا کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر ہو۔ ایشیا میں جو خطہ جادو سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ ہندوستان کا خطہ ہے، اور 2002 میں تو یہاں تک کہ انڈیا کی لوک سبھا نے اس میں ایک بل بھی پیش کیا کہ ہم اتنا زیادہ اس کا نقصان اٹھا چکے ہیں کہ جس طرح عرب کے اندر جادو کرنے کی سزا جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے، سزائے موت ہے، ویسی سزا یہاں پر بھی رکھی جائے، لیکن وہاں کی جو ان کے مذہبی قوتیں ہیں وہ سامنے آ گئی، اور آج تک وہ بل جو ہے قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اب اس کے بعد جو ہے بنگال جو ہے یعنی بنگلہ دیش، اور بنگال کی جو ایک ریاست ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش جو ہے اس میں بھی قدرے ہیں۔ پاکستان کی ریشیو آپ حیران ہوں گے کہ بہت زیادہ کم ہے، بہت زیادہ کم ہے ہمارے ہاں جادو کا یہ جو معاملہ ہے، لیکن عمل کم ہے، اثر ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ یقین جانیے 2-4 دن اللہ نہ کرے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں بوڑھی خواتین کیا کہتی ہیں، ادھر ادھر کسی نے کچھ کیا ہے، لگتا ہے کسی نے بندش کر دیتی ہے۔ اور میں 5-7 دن قبل درس خلاصہ قرآن میں کیا عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیا مکان بناتا ہے
اور نیا مکان بنا کر مسلسل 3 دن اس میں سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت تک اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں جو فجر پڑھ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہے شام تک، اور جو شام کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہے اگلے دن صبح تک اس پر کسی قسم کا جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کسی کو کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اور آپ جب قرآن کھولیں گے نہیں، قرآن پڑھیں گے نہیں، قرآن کی طرف ہماری رغبت ہی نہیں ہوگی، تو پھر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنے دشمن ہم خود ہی کافی ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، موضوع طویل ہے، لیکن مختصر 2 باتیں جلدی عرض کرتا ہوں۔ اسی بارے میں میرے اور آپ کے معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ حضور کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہمارے سمجھنے کے لیے 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے منصب بشریت، ایک ہے منصب نبوت۔ جو کچھ اثرات ہوتے ہیں وہ منصب بشریت پر ہوتے ہیں، منصب نبوت پر کسی بیماری کا آ جانا، سر درد کا ہو جانا، چوٹ لگ جانا، جبکہ احد میں آپ کے دندان مبارک سے خون کا نکل جانا، یہ عوارض بشریہ ہیں۔ اور وہ جو جادو کا معاملہ ہوا تھا اصل میں عوارض بشریت کے اوپر تھوڑا سا اثر ہوا تھا، اور حقیقت اس کی یہ تھی کہ امت کو سورہ فلق اور سورہ ناس عطا کرنی تھی اور بتانا تھا کہ یہ جو عوارض ہوتے ہیں جادو کے انسان کو پریشان کر سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا جادو نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علماء نے صوفیاء نے کچھ اس پہ عمل بھی بتائے ہیں جو میں عرض کیا کرتا ہوتا ہوں۔ سورہ فلق سورہ ناس 11 آیات بنتی ہیں۔ سورہ فلق کے شروع میں بسم اللہ پڑھیے اور سورہ ناس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھیے، مسلسل 11 آیات پڑھیے۔ 3 دن آپ یہ عمل کر کے پانی پی کر دیکھ لیجیے، جتنا مرضی کسی نے اپنی طرف سے کام کیا ہو آپ اس کے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ حضور سیدی غوث پاک نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ایک عمل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلسل 7 دن اجوا کھجور کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جادو کے اثر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح حضور سیدی غوث پاک کی ایک اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 60 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، اگر اس کے اوپر کسی نے موت کے لیے بھی جادو کیا ہوگا تو اس جادو کا اثر بھی ختم ہو جائے۔ میں آپ سے بس یہ عرض کروں گا کہ قرآن کی طرف رغبت رکھیے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھیے، انشاءاللہ کوئی جادو کوئی ٹونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔